کوئٹہ گلیڈیٹر کے سٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی کو کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مینیجر کوئٹہ گلیڈیٹرز اعظم خان کی شاہد آفریدی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق۔ مینیجر کوئٹہ گلیڈیٹرز کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی گھر میں ہی 7 روز قرنطینہ کریں گے۔ NCOC کا تعلیمی شعبے کے لیے پابندیاں فروری کے وسط تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ 10% سے کم شرح والے شہروں میں اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 12 سال سے زائد عمر کے مکمل ویکسینیٹڈ طلباء کو اسکول آنے کی اجازت ہوگی۔ 10% سے زائد شرح والے شہروں میں 12 سال سے کم عمر طلباء کی حاضری نصف ہوگی۔ 12 سال سے زائد عمر طلباء کی مکمل حاضری ہوگی۔ MQM پاکستان کے کارکن اسلم کی کراچی نماز جنازہ ادا۔ متوفی کی نماز جنازہ مولانا جمیل راٹھور کی امامت میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر امین الحق، قمر نوید جمیل، عامر خان اور فیصل سبزواری سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد اور نہال ہاشمی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ MQM پاکستان کے کارکن اسلم کی موت طبعی نکلی۔ مرحوم اسلم کی CDR رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کے وقت مرحوم اپنے گھر پر ہی موجود تھے۔ MQM پاکستان کا احتجاج اور لاٹھی چارج کا ٹائم 8:42 تھا۔ احتجاج کے وقت اسلم کی لوکیشن FB ایریا بلاک 15 آ رہی تھی۔ FB ایریا بلاک 15 میں طبیعت بگڑنے پر اسلم کو کارڈیو ہسپتال لایا گیا۔ اسلم کی فیملی نے پوسٹ مارٹم سے بھی انکار کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان کا سندھ پولیس کا MQM کے پرامن مظاہرے پر تشدد کا نوٹس۔ محکمہ داخلہ، چیف سیکرٹری اور IG سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ عمران خان ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ رپورٹ ملنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا MQM کے رہنما امین الحق کو ٹیلی فون۔ گزشتہ روز ہونے والے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں میں واقعے کو لسانیت کا رنگ نہ دینے اور جام حق شخص کا پوسٹ مارٹم کروانے پر مشاورت کی گئی۔ مراد علی شاہ کی امین الحق کو نئے بلدیاتی قانون پر بات چیت کی پیشکش۔ مراد علی شاہ کی متحدہ MPA صداقت حسین کو ٹیلی فون۔ کو بتایا کہ آگے ہوٹلز میں PSL کی جو ٹیمز ہیں وہ ٹھہری ہوئی ہیں اور ان میں بین الاقوامی کچھ پلیئرز بھی ہیں، ان کا سیکیورٹی کا ایشو ہے، وہ ہائی سیکیورٹی زون ہے اس وقت، آپ مہربانی کریں اس طرف نہ جائیں۔ انہوں نے نہیں مانا۔ وہ فوٹیجز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ وہ پولیس کو دھکے دیتے ہوئے مارتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے اور بہرحال وہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے PSL کی ٹیمز نے جو نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جانا تھا ہوٹل سے نکل کر ان کا کانوائے وہاں سے نہیں جا سکا۔ جو واقعہ ہوا یہ بالکل ناپسندیدہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے خوشی سے نہیں کیا۔ MQM کو بتایا تھا کہ ریڈ زون میں داخل نہ ہوں، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ نہ چاہتے ہوئے انتظامیہ نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ایکشن لیا۔ اگر کارروائی نہ کرتے تو خطرناک نتائج سامنے آ سکتے تھے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی پریس بریفنگ، بولے تاثر غلط ہے، MPA کو پولیس گھسیٹ کر لے گئی۔ کسی ہسپتال میں ایسا زخمی نہیں آیا کہ جس کی دوران علاج ہلاکت ہوئی ہو۔ تشدد سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔
اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ بولے سندھ کے نظام کے خلاف پورا صوبہ کھڑا ہو چکا، بلدیاتی قانون آئین کی خلاف ورزی ہے، احتجاج ہر سیاسی جماعت کا جمہوری اور آئینی حق ہے، ایم کیو ایم کے مظاہرین پرامن تھے، مظاہرین سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا، پولیس کے افسران سندھ کے حکمرانوں کی غلامی سے باہر نکل آئے۔ پرامن جمہوری عمل کے نتیجے میں آپ جدوجہد کریں۔ ہڑتال خود ایک سیاسی عمل ہے، آپ اس کی اپیل کریں لوگوں سے پرامن طریقے سے۔ جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے، اس دھرنے میں تمام لسانی اکائیاں موجود ہوتی ہیں، یہ شہر سب کا ہے، یہ صوبہ سب کا ہے، جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کو جب اختیار ملا تو ہم نے سب کی بلا امتیاز خدمت کی ہے، انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ اسی دھرنے میں جو چیز بھی ہوگی سامنے آئے گی، اور ہم کمپرومائز نہیں کر رہے، جبھی تو 28 دن ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اپنی ذاتی لڑائی ہے، جماعت اسلامی ان دونوں کی لڑائی میں شامل نہیں ہوگی، جمعے کو بڑی شاہراہوں پر دھرنا دیا جائے گا۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، آئین میں واضح لکھا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے، ہمارا مطالبہ ہے میئر کو بااختیار حکومت دی جائے، جب تک تحریری معاہدہ نہیں ہوگا دھرنا جاری رہے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام حدوں کو پار کیا، ہمارا دلیر کارکن ہم سے چھین لیا گیا۔ ایم پی اے صداقت حسین اور خواتین پر تشدد قابل مذمت ہے، کارکنوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں۔ رول آف لا کے بغیر اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان، لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لا نہیں ہے۔ پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے، اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں کسی وزیر اعلیٰ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نہیں جاتے، نہ ہی کوئی لندن میں فلیٹ خریدتا ہے، وہاں قبضہ مافیا بھی نہیں ہے، وزیر اعظم کا طنز، بولے کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں عدالتی نظام آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ پاکستان بن گیا، غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، اصلاحات کا مقصد عام آدمی کو انصاف کی فراہمی ہے۔ وزیر اعظم کا ایک ماہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جامع پالیسی تشکیل دینے کا حکم، عمران خان کی معاون خصوصی برائے اوورسیز اور انسانی ترقی وسائل طارق الحسن سے ملاقات، اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق معاملات، مسائل اور حل پر مشاورت، عمران خان کا بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سینٹر قائم کرنے کا حکم، بولے کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کے لیے جامع پالیسی فریم ورک تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر احتساب مصدق عباسی کی ملاقات، احتسابی امور سے متعلق تبادلہ خیال، مصدق عباسی نے وزیر اعظم کا مشیر تعینات کرنے پر شکریہ ادا کیا، مصدق عباسی نے حکومتی احتساب کے عمل میں بہتری لانے کی یقین دہانی کرائی، مصدق عباسی کہتے ہیں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں احتساب کے عمل کو شفاف بناؤں گا۔
वज़ीर-ए-आज़म से मुआविन ख़ुसूसी आज़म जमील की मुलाकात। मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल। इमरान खान की सयाहती मक़ामात पर दबाव कम करने के लिए मुतबादल पॉइंट्स के फ़रोग़ की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की सयाहत से भरपूर इस्तिफ़ादे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और गवर्नर हाउस नत्या गली को सयाहती मकाम बनाने की हिदायत। इमरान खान की सयाहत के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे की शराकत की भी हिदायत। बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हमेशा ज़्यादा मुश्किल होती है पॉलिसी बनाने से। इस केस में नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न एक पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है जिसका काम है कि इस इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करे, और फिर उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद हेड करते हैं, उसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान की। वो ये रेगुलर रिपोर्ट लेंगे कि आया जो इसमें एक्शन होने हैं वो हुए कि नहीं हुए। कई चीज़ें विफाक ने करनी है, कई सूबों ने करनी है, कई किसी मिनिस्ट्री ने, कई इदारे ने, तो ये एक बड़ा तवील प्रोसेस होगा। कई चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी होंगी, कई बाद में होगी, लेकिन और कोई ऐसी पॉलिसी मेरे इल्म में नहीं है जिसके लिए एक पूरी डिवीज़न खड़ी हो, एक पूरी सुप्रीम बॉडी हो जिसका काम है कि वो इंश्योर करे। तो कौमी सलामती पॉलिसी को हतमी शक्ल देने में 7 साल लगे। कर्ज लेने से खारजा पॉलिसी पर असरात पड़ते हैं। बैरूनी कर्जे ख़त्म करना ज़रूरी है। पॉलिसी की जंग से हटकर आम आदमी का सोचा गया। मुईद यूसुफ कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बोले कि मईशत पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है। कर्ज लेने पर कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। बैंकिंग निज़ाम की बहाली तक अफगानिस्तान की इमदाद मुमकिन नहीं। सरबराह खाफ लीग चौधरी शुजात बोले कि आजकल नवाज शरीफ के आने जाने की फिक्र लगी हुई है। चाहे कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अगर इनकी पार्टी और वर्कर कहें तो अलहदा बात है। वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ की वापसी का कहें तो मज़े का खेज बात है। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इशूज़ पर तवज्जो दें। ऐसे कामों में लगे रहे तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। महंगाई का शोर हर तरफ, खात्मे की तजवीज़ कोई नहीं देता। पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इसका असल चेहरा अल्लाह ताला ने बेनकाब किया है। कहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में 10 जो डिजिट से वो कम हुए, शफाफियत आई, अरबों के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के अरबों के मंसूबे लगाए, मेट्रो बसेस बनी, ऑरेंज लाइंस बनी। किसान जो आज खाद की बोरी के लिए लाइनों में लग रहे हैं, किसानों को 400 अरब का पैकेज दिया। ये मैं इमरान नियाजी की तरह 1100 अरब के कराची वाले पैकेज की बात नहीं कर रहा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। इमरान नियाजी की जमात करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर आई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में इजाफा हुआ। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। किसान आज खाद की बोरियों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दी। आर्टिकल 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट अमूर अंजाम नहीं दे सकती। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता, जो इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। दरख्वास्त का मतलब चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतें मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने FIA को 1 फरवरी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 2-2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।
احتساب عدالت اسلام آباد میں جعلی اکاؤنٹس اور کرپشن کیس میں مسرور میمن، وکاش اور دھرم ویر کی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی۔ ملزمان کو 10 فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ مسرور میمن، وکاش اور دھرم ویر کو احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ سابق میونسپل کمشنر کورنگی، اکاؤنٹ آفیسر اور آڈٹ آفیسر کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے EVM دینے سے معذرت، الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک مشین نہیں خریدی، مشینوں کو پیپرا قوانین کے تحت خریدنا الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے۔ وزارت سائنس الیکشن کمیشن کو EVM پر قانونی تعاون کے لیے تیار رہے۔ خط کا متن: الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس سے 3900 مشینیں مانگی تھیں۔ پاکستان میں تعینات تیونس کے سفیر کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے تیونس کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خطے کی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ تیونس کے سفیر نے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام۔ انڈیکس سے 127 پوائنٹس اضافے سے 45,083 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی سے 189 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 550 روپے کمی سے 1,26,600 روپے کا ہو گیا۔